فی البدی آپ نے جو الفاظ کہے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ میں جب خدا کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو گرتا ہوں اور کیوں کر جان دیتا ہوں، اس کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، جام شہادت نوش کر لیا، لیکن محمد رسول کو چھوڑنا قبول نہیں کیا۔ حضور پر اپنا مال سامان بلکہ جان بھی نچھاور کر دی، لیکن محمد رسول کا دامن نہیں چھوڑا۔ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی محبت۔ وَأَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَىٰ السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ مَا أَعَدَّتْ لَهَا قَالَ مَا أَعَدَّتُ لَهَا إِلَّا إِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَا مَنْ أَحَبَّبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحَهُمْ لَهَا۔ مشکوٰۃ شریف۔ الحب فی اللہ ومن اللہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ سرکار سے پوچھا، فرمایا افسوس ہے تجھ پر، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو قیامت کا تو پوچھ رہا ہے، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ وہ بولا کہ میں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی بجز اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا، لیکن سنو محبت ہے کیا؟ یہ بھی تو سن لو۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا، ہر انداز، ہر چیز پیاری ہوتی ہے، ہر حکم پیارا ہوتا ہے نا؟ تو اسی کو محبت کہتے ہیں۔ خالی زبان سے کہنے کو محبت نہیں کہتے کہ باقی ساری چیزیں ایک طرف رکھ دیں، بس میں تو محبت کرتا ہوں، میں تو محبت، ہاں الا یہ وہ جو نماز عاشقی کی بات ہوتی ہے نا تو خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، ہر آدمی یہاں تو کہتا ہے ہم تو عاشقی نماز ادا کرتے ہیں، تو جب اس نماز کی بات آئے تو اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے۔ جب ذات ختم ہو جاتی ہے تو شریعت لاگو ہی نہیں ہوگی، کیونکہ فنا فی اللہ ہو جائے گا وہ شخص، اپنی ذات ہی نہیں رہی، ہر طرف ہر شے میں اس کو اللہ کا جلوہ نظر آئے گا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں، تو اس پر سے شریعت اڑ جاتی ہے۔ پھر یہاں تو ہر آدمی بس ایک نیا انداز لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے، وہ مقام تو پاؤ پہلے۔ سب کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، واش روم بھی جا رہے ہیں، مباشرت بھی کر رہے ہیں، روزگار بھی کر رہے ہیں، پان بھی چبا رہے ہیں، گٹکا بھی کھا رہے ہیں، سارے کچھ کر رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ بھی نہ کرو نا، پھر تو پتہ ہی نہیں، تم ہو ہی نہیں، تمہاری ذات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن کیا بتائیں، اور افسوس ہے کہ لوگ بھی ان کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت انس نے فرمایا، میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز پر ایسا خوش ہوتے نہ دیکھا جیسا کہ وہ اس سے خوش ہوئے، یعنی ایک شخص سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معدت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس اس کے سوا، یعنی سب کچھ کرتے تھے لیکن اس کو کیا جانتے تھے؟ عاجزی سے پیش کرتے تھے، میرا تو عمل ہی نہیں ہے کوئی۔ یہاں تو ایک عمل کر کے 100 بتاتے ہیں، یہ حال ہے۔ میں تو درود شریف کی کثرت کرتا ہوں، بہت درود شریف پڑھتا ہوں بھائی۔ ایک صاحب بولے میں تو ایسی اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، بس کیا کہنے، بس حد ہو گئی۔ لو بھائی،
انبیاء نے حد نہیں کی، تم حد کر رہے ہو اللہ کی تعریف بیان کرنے میں، لا حول ولا قوت الا۔ تو یہ شیطانی وہ ہوتا ہے۔ میں تو ہر وقت کلمے کا ورد کرتا رہتا ہوں، میں تو ہر وقت ایسے آفات، میں تو یوں ہوں، میں تو وہ ہوں، پتہ نہیں کیا کہوں، میں تو ہر وقت باوضو رہتا ہوں، میرا تو وضو ہی نہیں ٹوٹتا۔ ارے بھائی تو کس کے لیے کر رہا ہوں یہ؟ ابھی میری ملاقات ہوئی تھی 2-3 دن پہلے، ایک صاحب سے آئے تھے میرے پاس، تو انہوں نے ایک بات کہی، کسی نے ان سے کچھ کہا، میرے ساتھ مجھ سے ملوانے لائے تھے، تو کہنے لگے یہ صاحب جو ہے نا بڑے پہنچے ہوئے۔ میں نے ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ہمیں کسی کے پہنچنے پر اعتراض تھوڑی ہے، نہ پہنچنے پر اعتراض ہے، پہنچنے پر تو اعتراض ہے ہی نہیں۔ تو بس انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے بس چھوڑو یار، بس دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، سب دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا دل کی آنکھ کھلنے کے لیے سر کی آنکھ کھلنا ضروری ہے، یہ بتا دوں آپ کو میں؟ جس کی سر کی آنکھ بند ہے وہ اندھا ہے، تو اگر دل کی آنکھ کھلی ہے تو سر کی آنکھ کھلنا ضروری ہے، کیونکہ مشاہدہ تو اطراف کی چیزوں ہی کا ہوتا ہے نا۔ تو میں نے کہا جاگتی آنکھوں سے سونے والوں، جاگتی آنکھوں سے سونے والوں، کھلی آنکھوں سے سونے والوں، کس نہج پر چل پڑے؟ جب تمہاری سر کی آنکھ کھل جائے گی تو دل کی آنکھ تو خود ہی کھل جائے گی۔ لاکھ بار اللہ اللہ کر لو، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے ثواب کے، جب تک اس اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرو گے، اس پیغام کو نہیں سمجھو گے۔ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ ہے ہی رب کی معرفت۔ جب تک اس لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھو گے تو معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اور اس معرفت کی حصول کا ذریعہ محمد رسول اللہ ہے، اسی لیے اس میں بیچ میں واو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ورنہ لا الہ الا اللہ پر مکمل ہو گیا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، واہ ہونا چاہیے تھا، واہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں واہ ہی نہیں۔ تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ کو سمجھنا پڑے گا، اور محمد رسول اللہ کے لیے محبت رسول اللہ کو سمجھنا پڑے گا، اور محمد رسول اللہ کے لیے آداب مصطفیٰ سمجھنے پڑیں گے، اور آداب مصطفیٰ کے لیے حکم پر عمل کرنا پڑے گا، اور حکم پر عمل کرو گے تو طریقت سے چلو گے، اور وہی طریقت ہے جو رسول اللہ کی طریقت ہے، ورنہ تو کھیل تماشے ہوتے رہیں گے، چلتا رہے گا جب تک دنیا کو چلنا ہے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، گاتے رہیں گے، معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ بہرحال میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، انت ما احببت، انت ما مانے ساتھ، ایک ماں ہوتا ہے پانی، یہ ماں جس کو ہم اردو میں مائی کہتے ہیں، ماں اہل و عیال جیسے کہتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ، تو فرمایا انت ما من احببت، تم مطمئن رہو کہ تم جس کے ساتھ محبت رکھتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ اللہ اکبر، اب سمجھ جائے۔ صحابہ کرام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور نعرہ تکبیر بلند کیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو اسلامی زندگی میں کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس وقت ہوئی جب حضور نے یہ خوشخبری سنائی کہ جو رسول اللہ سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے محبوب کی محبت سے بڑھ کر یہ محبت دنیا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، کام بھی نہیں آئے گی یہ، آخرت میں بھی کام نہیں آئے گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آخرت میں بھی کام آئے گی۔ سمجھ رہے میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب انسان ہے نا، انسان ہے، اس کی سمجھ کا فرق ہوتا ہے۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ غزوہ حنین میں مال غنیمت آیا، غزوہ حنین میں مال غنیمت آیا اور بہت زیادہ آیا۔ حضور نے مجاہدین اسلام کو بہت زیادہ مال دیا، بہت زیادہ مال دیا، مجاہدین مالا مال ہو گئے، ایک ایک مجاہد کو 100 اونٹ دیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس موقع پر انصار صحابہ کرام کو کچھ نہ دیا۔ یہ حالت دیکھ کر کچھ نوجوان انصار صحابہ کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے، معاذ اللہ، یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ آگے تشریف لیں، یہ بات اس لکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے بتائی
بلکہ اس بات کو حذف ہی کر دینا چاہیے کہ قریش کو آپ عطا فرماتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں دیتے، کچھ نہیں دیتے، حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک کفار کا خون ٹپک رہا ہے۔ انصار صحابہ کرام کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو بلایا اور فرمایا، اے انصاریوں، یہ کیسی بات میں تمہاری طرف سے سن رہا ہوں۔ انصار صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے بوڑھوں اور صاحب فراست لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس چند نوجوانوں نے یہ بات کہی۔ جذبات پہ ہوتے ہیں نا نوجوان۔ یہ سن کر حضور نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ سب لوگ تو اپنے ساتھ مال و دولت لے کر جائیں، اور تم جب اپنے گھروں کو جاؤ تو اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، کہ اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، کیونکہ میں مکے والوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا بلکہ تمہارے ساتھ مدینے جاؤں گا۔ تو بتاؤ کہ تمہیں مال و دولت لے کر گھر جانے سے زیادہ خوشی ہوگی یا رسول اللہ کے کو ساتھ گھر لے جانے پر زیادہ خوشی ہوگی؟ یہ سن کر صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ اکبر، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سارا مال دوسروں کو دے دیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا رسول چاہیے، بس۔ سمجھے بات؟ اللہ کا رسول چاہیے۔ صحابہ کرام نے حضور کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ حال ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر کو کفار نے پہلے تو کوڑے مارے، یہاں تک کہ آپ نڈھال ہو گئے، پھر آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں پہ چت لٹا دیا، مگر آپ دین اسلام پر ثابت قدم رہے۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب سے گزر ہوا تو عمار نے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ عمار کی تکلیف دیکھ کر حضور بے قرار ہو گئے اور فرمایا، یا نار کونی بردوں وسلامًا علی عمار کما کنتی علی ابراہیم۔ کیا کہا؟ یعنی اے آگ، تو عمار پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا جس طرح تو نے حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی، اس طرح سے بن جا۔ رحمت عالم حضرت عمار کے زخموں پر اپنا دست رحمت بھی پھیرتے تھے اور دعائیں بھی دیتے تھے۔ یعنی کیا مثال دی، اللہ اکبر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک مرتبہ حضرت خبیب بھی کہتے ہیں، خباب بھی کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر پڑ گئی۔ دیکھا کہ اس پر زخموں کے نشان ہیں۔ پوچھا، ہے خباب، یہ تمہاری پیٹھ پر زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ کو اس زخموں کی کیا خبر ہے؟ اس وقت حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ تلوار لے کر نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ تھے، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ اس وقت کفار مکہ نے مجھے انگاروں پر لٹا دیا، میری پیٹھ سے اتنی چربی پگھلی کہ انگارے بجھ گئے اور میں بے ہوش ہو گیا، مگر جب مجھے ہوش آیا تو میری زبان پر کلمہ شریف جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے خباب، تم اپنی پیٹھ سے کرتا اتار دو تاکہ میں تمہاری پیٹھ کی زیارت کر لوں۔ یہ بھی محبت رسول میں ہوا۔ یہ پیٹھ کتنی مبارک ہے جو محبت رسول میں جلائی گئی۔ طبقات ابن سعد تذکرہ خباب کتاب کا نام بتایا میں نے۔ بات وہی ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتی تھی۔ ایک دن ابو جہل نیزہ لے کر آیا اور دھمکی دی کہ سمیہ تو دامن مصطفیٰ چھوڑ دے ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ یہ حضور کی دیوانی تھی، پیکر ایمان تھی۔
ظالم ابو جہل کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اور بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ اکبر۔ اس نے آپ کے ناف کے نیچے نیزہ مارا جو آپ کی پشت میں سے نکل گیا اور آپ وہیں شہید ہو گئی، اللہ اکبر۔ ان پاک باز عاشقوں پر خدا اپنی رحمت کی بارش برسائے کہ ان لوگوں نے محبوب کی یاد میں خاک و خون کے اندر تڑپ تڑپ کر مرنے کی کتنی اچھی رسم جاری کر دی، اللہ اکبر۔ بات سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یا نہیں سمجھ رہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ایک ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان اسلام نہیں لایا تھا جب تک، تو ایک دن ابو سفیان مکہ آئے تو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے مل لیتا ہوں ام حبیبہ سے۔ تو جب ملنے کے لیے گھر پر آئے تو اس پر بیٹھنے لگا چارپائی پہ، جس چارپائی پہ سرکار استراحت فرماتے تھے یعنی آرام فرماتے تھے۔ تو آپ نے کہا رک جاؤ، آپ نے بستر سمیٹ دیا اور سرانے کی جانب کر دیا اور کہا یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، تم ناپاک ہو، مشرک ہو، اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ابو سفیان کو بڑا برا لگا اور وہ چلا گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب دامن مصطفیٰ ہاتھ میں آ جائے تو اگر باپ کافر ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، یا اس کی اصلاح کر کے اسے راہ راست پر لانا پڑے گا۔ لیکن یہاں تو ہم خود راہ راست پر آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کوئی بابا جی پانی دم کر کے دے دیں، کوئی پیر صاحب یوں کر دے، چھو بجائے چھو منتر بس، خود کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ درد تمہارے پیٹ میں ہے، دوا دوسرا کھا لے۔ ارے حضور بس ایسا کر دے، بس ایسا ہو جائے۔ بس بھائی ہم دعا کر سکتے ہیں، ہدایت بیان کر سکتے ہیں، ہدایت دے نہیں سکتے۔ تو جب جس کے پیٹ میں درد ہے گولی تو وہی کھائے گا نا، جب گولی کھائے گا تو شفا یابی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ لہو لہان کر دیا، اب آہد 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 سلسلہ دھوپ میں لیٹتے تھے لیکن زبان پہ کلمہ طیبہ جاری رہتا تھا۔ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کفاروں کی طرف سے لڑنے آئے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا مقابلہ کیا لیکن وہ نکل گئے ان کے ہاتھ سے، دونوں کا سامنا ہو گیا ایک دفعہ اسلام لانے کے بعد۔ کہا آپ میری زد میں آ گئے تھے لیکن آپ میرے باپ تھے، اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ کہا بیٹا تم اگر میری زد میں آ جاتے تو میں اسلام کو تم پر ترجیح دیتا، میں نہیں چھوڑتا تمہیں۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ جنگ کے لیے میدان میں نکلا، حضرت عمر نے کے مقابلے میں آیا، آپ نے ماموں کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو مال، مکان، تجارت، سب کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں پناہ لیتے تھے صحابہ کرام۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ کی طرف خالی ہاتھ ہجرت کر کے چلے گئے، سب کچھ چھوڑ گئے وہیں۔ اگر لالچ ہوتا صحابہ کرام کو تو کچھ بھی نہیں، بھائی ہم اپنا مال و متاع مکان کیسے چھوڑ کے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور بہرحال ایک طرف 8 چیزیں ہیں، باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، قبیلہ، مال، دکان، مکان، اور دوسری طرف 3 چیزیں ہیں، اللہ، رسول اور جہاد۔ اگر 8 چیزوں کی محبت 3 پر غالب ہے تو ایمان ناقص ہے، یہ بات یاد رکھو۔ لوگ کہتے ہیں نا رشوت لے لی، کیا ہوا اگر لے لی تو وہ بھی تو لے رہا ہے، تو وہ جو پٹے گا تو پھر تم بھی پٹو گے۔ پھر یہ نہیں کہنا مجھے کیوں مارتے ہو، میں نے تو اسے دیکھ کر لی تھی۔ سود کھا رہا ہے تو کیا ہوا یار، دنیا کھا رہی ہے اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس کا مقصد تم حقیقت جانتے ہی نہیں ہو۔ جب حقیقت جان جاؤ گے تو سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ابھی حل بھی کرتا ہوں انشاءاللہ، کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ثوبان کا
انداز محبت حضرت صوبان سرکار مدینہ کے پیارے صحابی حضور سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن سرکار مدینہ کی بارگاہ میں بڑی پریشان حالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے اپنے پیارے صحابی سے اس پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے اور میں جب تک آپ کی زیارت نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتا، مجھے چین نہیں آتا۔ آج مجھے ایک خیال نے بہت پریشان کیا اور وہ خیال یہ ہے کہ کل قیامت کو سرکار تو جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے اور میں سرکار کا ایک ادنا غلام ہوں، میں سرکار کا ایک ادنا غلام ہوں۔ میں خدا جانا آپ سے کتنا دور اور کس مقام پر ہوں گا، تو کل جنت میں حضور کی زیارت کر سکوں گا یا نہیں، اس خیال نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں مجھے چین نہیں مل رہا۔ بس سرکار بس اسی خیال نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ صحابی نے اپنا یہ درد بھرا حال بیان کیا تھا کہ حضرت جبرائیل امین قرآن کریم کی آیت لے کر نازل ہو گئے اسی وقت اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیا۔ اب اس پیغام کو سن کر کچھ سمجھ لو۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کیا فرمایا؟ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو ان سے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ سمجھ جاؤ، حکم ماننے کی بات آ گئی۔ قرآن کی آیت پڑھی، جبرائیل امین لے کے نازل ہو گئی آپ کو کہ کہہ دیجیے آپ ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو انہیں ان کا ساتھ ملے گا۔ سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے معاملات لوگوں کے، تو ایک تو پیچھے رہ جانے والے اور ایک دائیں ہاتھ والے، یمین، ایک یسار بایاں والے، یمین سیدھے ہاتھ والے، اور ایک سبقت لے جانے والے۔ اللہ کہہ رہا واہ واہ کیا خوب ہے سبقت لے جانے والے، وہ جنت میں متقین اعلیٰ رف رف پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان کے لیے آب خورے ہوں گے اور نوجوان لڑکے ان کے خدام ہوں گے اور بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ یہ حوریں کس کے لیے؟ سبقت لے جانے والوں کے لیے ہیں، دوسرے والے اس کا گمان نہیں کرو۔ سمجھو تو قرآن دیکھو، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا مطالعہ کرنا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، یہ الگ بات ہے، ساری الگ الگ باتیں، لیکن قرآن میں غور و فکر کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ جب قرآن کریم فرقان حمید میں غور و فکر کرو گے تو ہر وقت ایک نئے انداز سے ایک راہ رب تعالیٰ کھول دے گا۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا، اور اللہ تعالیٰ من لدن کا رحمہ، اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی ان پر۔ اسی سے علم لدن ہی نکلا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو ایسی راہیں کھلیں گی کہ کام بنتے چلے جائیں گے۔ پھر کام آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، آپ آگے بھاگ رہے ہوں گے، ابھی ہم کام کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ جب سورج کے مخالف چلو گے، اسی سمت میں چلو گے تو سایہ تمہارا آگے بھاگے گا، کبھی بھی نہیں پکڑ پاؤ گے، لیکن جب سورج کے مخالف چلو گے تو سایہ تمہارا ہمیشہ تم سے پیچھے رہے گا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ ابھی لائٹ ہے، اگر میں ادھر سے لائٹ آ رہی چلوں گا تو سایہ میرا پیچھے ہی جائے گا نا، لیکن اگر میں ادھر سے ادھر کو آؤں گا تو پھر سایہ میرے آگے جائے گا، کبھی نہیں پکڑ پاؤں گا اس کو۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کے مطیع ہیں اور فرما بردار ہیں، وہ کل اٹھیں گے بھی رسول اللہ کے ساتھ۔ صدیق اکبر و فاروق اعظم کا تو ہاتھ لے کے ہی اٹھیں گے سرکار۔ دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ روز محشر جب اپنی قبر انور سے نکلیں گے تو یہ دونوں ساتھی ساتھ ہوں گے، یعنی زمین پر جو وزیر تھے سرکار کے، ان وزیروں کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
جیسے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے محبوب کا قرب مل جائے گا، اس کی نصیب کو اور کیا چاہیے، حضور مل گئے تو سب کچھ مل گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ تو جنت کا حقدار ہو گیا۔ ایسا ہی ہوا نا؟ تو اصل چیز یہ ہے، اس واقعے سے حضرت ثوبان کا جو سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ محبت تھی کہ حضور کو بن دیکھے چین ہی نہ پاتے تھے، قرار ہی نہ آتا تھا، کیسے مقدر والے تھے۔